ساری چیزیں اللہ نے ہمیں ایک نمبر عطا کی. کتاب تو قرآن دیا، نبی تو محمد الرسول اللہ دیا، مہینہ تو رمضان کا دیا، رات تو لیلۃ القدر دے دی. اللہ نے سب کچھ آپ کو اعلیٰ پیمانے پہ دیا. تم سے بہتر کسی امت کو نہ دیا تھا جتنا تمہیں دے دیا. سب سے بہتر امت بھی تمہیں کو بنا دیا. کنتم خیر امہ، اللہ نے سب سے بہتر امت بھی تمہیں کو چن لیا. اللہ نے تمہیں سب سے اعلیٰ جو چیزیں انعامات میں رکھی تھی وہ بھی تمہیں کو دے دی. دوسری امتوں کو یہ چیزیں نہ دی گئی جو تمہیں دی. دوسری امتوں میں 500 برس تک عبادتیں کی لوگوں نے، لیکن تیری ایک رات کی عبادت اگر لیلۃ القدر میں کر لے تو اس 500 برس سے بھی اعلیٰ کر دی. سبحان اللہ. قرآن میں ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. کون؟ لیلۃ القدر. اللہ نے تجھے دی ہے. ہر چیز سے تجھے لیس کر کے دنیا میں اللہ نے بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ہم پہ ملامت کرتا ہے. ہمارے اعمال اور ہمارا اعمال نامہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے. اے مسجد کے پڑوس میں یا مسجد کے صحن میں بیٹھ کر میری گفتگو سننے والوں، کان کھول کے سنو. آج حالات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے تجھے بہتر دیا ہے، لیکن آج ہمارے عمل سب سے بدتر سے بدتر ہے. جمعہ کے دن مسجد بھری بھری نظر آتی ہے، جمعہ کے علاوہ مسجد بھی خالی نظر جاتی ہے. شراب کے اڈوں پہ آج ہمارے قبضے ہیں، شراب خانوں میں آج ہمارے جلوے ہیں. بے پردگی کی بازاروں میں ہماری ماں اور بہنیں سب سے آگے تھرکتی نظر آتی ہیں. اگر بے پردگی کے معاملے میں دیکھو تو شاید یہود و نصارہ بھی آج ہماری بیٹیوں کو دیکھ کے شرمانے لگے. اگر آج جھوٹ کے بازاروں میں دیکھو تو خیر تو جب جھوٹ بولتے ہیں تو شاید وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آج میرا مسلمان تو اپنے سچے خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے. بات نہیں سمجھے آپ میری؟ اگر کوئی بھگوان کی قسم کھا رہا تو وہ اپنے جھوٹے خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہے. کوئی لات و عزہ کی، منات کی، حبل کی اگر قسم کھاتا ہے تو وہ اپنے جھوٹے خدا کی قسم کھاتا ہے. کوئی اگر اپنی کتاب کی قسم کھاتا ہے تو جھوٹی کتاب کی قسم کھاتا ہے، لیکن تو جب قسم کھاتا ہے تو اپنے قرآن کی قسم کھاتا ہے جو تیری کتاب سچی ہے. جب تو قسم کھاتا ہے تو اپنے سچے خدا کی قسم کھاتا ہے جو سچا ہے. جھوٹ وہ بھی بولتا ہے، تو بھی بولتا ہے، لیکن اس نے اپنا جھوٹ جھوٹے خدا کو لے کے بولا ہے. تو نے تو اپنے سچے خدا کو شامل کر کے جھوٹ بولا ہے. مجھے مسلمان بتا تیرا حال کیا ہونے والا ہے. ذرا غور کر، ذرا غور کر. تو نے اس کتاب کا نام لے کے جھوٹ بولا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہے. جھوٹ ہے ہی نہیں، اس میں فراڈ ہے ہی نہیں، شک ہے ہی نہیں، گنجائش بھی نہیں. تو نے اس قرآن کو ساتھ میں رکھ کے اور اس کا نام لے کے جھوٹ بولا. مجھے بتا مسلمان تیرا جھوٹ کتنا مہنگا تجھے پڑے گا. کوئی اگر ہندی کی کسی کتاب کو لے لے، انگلش کی کتاب کو لے کے جھوٹ بولے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن جس کو لے کر کے جھوٹ بول رہا اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے. لیکن تو نے جو جھوٹ بولا ہے، تو مجھے بتا کہ تو نے کس کو لے کر کے جھوٹ بولا ہے. مجھے بتا. جن کی بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں ان کا کوئی آئیڈیل نہیں. کون ہے آئیڈیل؟ یہود و نصارہ کا آئیڈیل کون ہے؟ عیسائیوں کا آئیڈیل کون ہے؟ غیر مذہب والوں کا آئیڈیل کون ہے؟ مجھے بتا. کسی نے آئیڈیل فلمی ہیرو ہیروئن کو بنا رکھا ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی ماڈل ہے اور جلسے میں آنے والوں، کسی کا آئیڈیل کوئی نیتا ہے، کسی کا آئیڈیل وہ جھوٹا چتر ہے جو مارکیٹ میں کیلنڈر کی صورت میں بکتے ہیں. تیرا آئیڈیل کوئی ہیرو ہیروئن نہیں، تیرا آئیڈیل
کوئی نیتا ابھینیتا نہیں، تیرا آئیڈیل سائنیا مرزا نہیں، تیرا آئیڈیل مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ بے شک بے شک، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ تیرا آئیڈیل مدینے کی فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ الزہرا جو علی سے وصال سے پہلے کہتی ہے علی جب میرا جنازہ اٹھے فاطمہ کا وصال ہو، علی میری وصیت و نصیحت یہ ہے میرا جنازہ بھی رات میں اٹھے تاکہ فاطمہ کے جنازے پر جو چادر پڑی ہے اس چادر پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیں تیرا آئیڈیل کون ہے؟ آپریٹر صاحب جانے دو، تیرا آئیڈیل کون ہے؟ ذرا تو بتا تو، جو تیرا آئیڈیل ہے تجھے اس کی طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن یار تو بھول گیا اپنے آئیڈیل کو۔ ہائے ہائے افسوس ہوتا ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ابھی 1 جنوری گزرا، کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں نے، ٹھیک ہے بیٹا بیٹھے ہو، صحیح چل رہا ہے، تھوڑا مکسر میں کر دو، تھوڑا سادہ ایک دم چل رہا ہے ساؤنڈ، تھوڑا مکسر سے کر دو آپ، بس تھوڑا سا اتنا کر دو، اور باقی چھونا مت بیٹا، بہت اچھا چل رہا ہے، اس لیے کہ آواز کم ہو جاتی ہے تو میں نہیں بول پاتا۔ 1 جنوری آئی، کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں نے فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یا اس جیسے کوئی ایپ جو چلتے ہیں، ناچ ناچ کر نئے نئے کپڑے پہن کے زلفیں بکھیر کے اپنی ایک ویڈیو کلپ بنا کر کے اور اپلوڈ کیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھنے والیوں نے، مسلمانوں ذرا بتاؤ، آج ہماری بچیوں کا یہ حال ہے کہ ہماری بچیاں انسٹاگرام پر، ہماری بچیاں فیس بک پر، ہماری بچیاں واٹس ایپ پر، اور مسلمانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں شریعت میں پیغام نہیں دیا؟ کیا میرے نبی نے تمہیں راستہ نہیں بتایا؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دو؟ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، ایک نقطے کی بات آگے سے لے کے پیچھے تک میری ماں بہنیں بھی ذرا کان کھول کے سن لیں، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ کون ہے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی کی ساری بیویاں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ماں ہے، ماں۔ اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دو۔ ارے جب ماؤں کے لیے میرے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ پردے کا حکم دو، تو تیری اور میری بچی کی اوقات کیا ہے؟ یہ بازار میں بے پردہ گھومتی ہے، اس کو کس نے رائٹ دے دیا؟ مسلمانوں کان کھول کے سنو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جس دن تمہارے پاس پردہ آ گیا اس دن عزت ہے تمہارے قدم چومتی نظر آئی۔ جس دن پردہ آ گیا اس دن عزت ہے تمہارے قدم چومے گی۔ جس دن تمہارے اندر حیا آ گئی، حیا ایمان کا زیور ہے، اس دن خدا کی قسم عزت ہے تمہارے قدم چومے گی۔ آج میرا معاشرہ تباہ و برباد اس لیے ہے کہ ہم نے غیروں کی طرح اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، غیروں کے سانچے میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ یار زندگی دوسروں کے طریقے پر وہ گزارے جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو۔ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تیرا آئیڈیل تو آمینہ کا لال محمد رسول اللہ ہے نا؟ یار زندگی جب گزارنا ہے تو کسی سے نہ لو زندگی کا طریقہ، میرے مصطفیٰ سے لو زندگی کا طریقہ۔ کیا ہے زندگی کا طریقہ؟ کھاؤ تو دیکھو نبی کیسے کھاتے تھے، پیو تو دیکھو نبی کیسے پیتے تھے، چلو تو دیکھو مصطفیٰ کیسے چلتے تھے، بات کرو تو میرے نبی کیسے بات کرتے تھے۔ تیرے نبی کا سارا طریقہ ہے۔ دوسرے انبیاء کی زندگی میں شاید مکمل طریقہ حیات نہ مل سکے۔ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ دوسرے انبیاء کی زندگی میں ہو سکتا ہے مکمل طرز زندگی نہ مل سکے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو کھنگالو گے تو شادی کا پہلو نہیں ملے گا۔ آپ نے شادی نہیں کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کا پہلو نہیں ملے گا۔
لیکن میرے مصطفیٰ نے تو نکاح کر کے بھی بتایا کہ شادیاں کیسے کی جاتی ہے. یار ذرا زور سے بولو. شادی بھی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کواری لڑکی سے بھی کی جا سکتی ہے، ایک طلاق شدہ سے ہے جس کا شوہر مر گیا ہو. میرے نبی نے دونوں طرح کی عورتوں سے شادی کر کے بتایا کہ محمد الرسول اللہ تمہیں یہ بتا کر کے جا رہے ہیں طلاق شدہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کواری لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے. ہر پہلو پہ میرے نبی نے، ہر کھا کے بھی بتایا میرے نبی نے، اور فاقے رہ کے بھی بتایا میرے نبی نے، تجارت کر کے بھی بتایا میرے نبی نے، عبادت کر کے بھی بتایا میرے نبی نے، تلاوت کر کے بھی بتایا میرے نبی نے. ہر کام شعبہ حیات کو اگر کھنگالو گے نبی کی تو خدا کی قسم قیامت تک کے لیے میرے نبی نے وہ سارے کام زندگی میں کر کے بتا دیے جو تجھے کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی. جب ساری زندگی کے کام تیرے نبی کی زندگی سے مل گئے تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں بڑے بڑے غلط رسم و رواج چلتے ہیں. کوئی مہندی کے نام پہ ڈانس کرتا ہے، کوئی ہلدی کے نام پہ ناچتا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی ڈیجا بجا رہا ہے، کوئی ناچ کے شادی ہو رہی ہے. الگ الگ رسم ہے. او میرے پیارے مسلمان کان کھول کے سن لے، شادی کسی کے باپ کی سنت نہیں، تیرے نبی پاک کی سنت ہے. جب شادی نبی کی سنت ہے تو طریقہ بھی مصطفیٰ کی زندگی سے لینا پڑے گا. یار جب مصطفیٰ کی سنت ہے تو طریقہ مصطفیٰ سے لینا پڑے گا نا. اگر کسی امیر کی سنت ہوتی تو امیروں سے لیتے، کسی ناچنے والے کا طریقہ ہوتا تو اس سے لیتے. سنت تو میرے نبی کی ہے شادی کرنا، تو پھر دیکھنا میرے نبی نے شادی کیسے کی ہے. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، مالو بتا دیکھا جاتا ہے، جہیز دیکھا جاتا ہے. جہیز کیا ملے گا، کھانا کیسا ملے گا، دانا کیسا ملے گا، کیش کتنا ملے گا، لڑکی کس کالج میں پڑھ کے آئی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو نے کہاں سے لیا رے طریقہ؟ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ. میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا، زیادہ تر بے سہاروں کو سہارا دے کے گلے سے لگایا.